خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر عالی مقام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام اور ہمارے ہم مکتب ساتھیوں، میں آج کے اس مبارک محفل میں مختصراً مدرسے کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ میرے مکرم بھائیوں، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں مدرسہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے ہماری نماز روزہ صحیح ہو سکے اور ہم حرام و حلال میں اور جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکے۔ علم دین کی تعلیم ان مدرسوں میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کے گود کی طرح ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان اخلاقی اعتبار سے یہاں پرورش پاتا ہے۔ یہ مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، جبکہ ایک مدرسہ ہزاروں افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، دل سنوارتا ہے، اخلاق مزین کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے۔ جو انبیاء کا کام تھا کہ وہ بندوں کو خالق سے جوڑتے تھے، یہ مدرسہ بھی ہمیں ہمارے رب سے جوڑتا ہے۔ گویا کہ مدرسہ بندہ کو اس کے رب سے جوڑنے کا واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور اس درخت کے بہت سارے پتے ہوتے ہیں، اس کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے ٹہنیاں ہوتے ہیں، مگر اس درخت کے تمام تر سرسبز و شادابی کا مدار اس کی وہ پتے نہیں ہیں، اس کی وہ شاخیں نہیں ہیں، اس کی وہ ٹہنیاں نہیں ہیں، بلکہ تمام تر سرسبز و شادابی کا مدار اس کی وہ جڑ ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑ کمزور ہو جائے تو اس کی ٹہنیاں سوکھ جاتے ہیں، اس کے پتے گرنے لگتے ہیں، پھر اس پہ کوئی پھل نہیں لگا کرتا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ انسانی معاشرے میں یہ دینی مدارس جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سے دعوت و تبلیغ کے پھول کھلتے ہیں، اسی سے اسلامی سیاست کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے تصنیف و تالیف کے گوہر جگمگاتے ہیں، اسی سے خدمت خلق کے شعبے وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا خوب یاد رکھیں، یہ مدرسہ بحیثیت جڑ کے ہیں۔ اگر یہ مدارس کمزور ہو جائے تو دین کا سارا شعبہ مرجھا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس مدرسے کے تحفظ پورے دین کے تحفظ ہے، مدرسے کے تحفظ قرآن و حدیث کے تحفظ ہے، مدرسے کے تحفظ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے، مدرسے کے تحفظ فقہ و ادب کا تحفظ ہے، مدرسے کے تحفظ دینی علوم و علوم نبوت کا تحفظ ہے، مدرسے کے تحفظ ہمارے ملک کا آئین کا تحفظ ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ مدرسے کی تحفظ پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔ اور میں یہ بات کوئی جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں اسلام اور اسلامی تاریخ کا نام و نشان ختم ہو گیا، وہاں اسلامی تہذیب و ثقافت اپنا دم توڑ چکی، اور شاید کہ یہ بات ہم سے زیادہ ہمارے برادران وطن کو معلوم ہے۔ اسی لیے پچھلے چند سالوں سے اس ملک کا ایک خاص طبقہ جو آئے دین مدارس کے خلاف کچھ نہ کچھ نئے شوسے چھوڑتا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ مدارس بند ہو جائے، مگر ہم مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اور آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ جہاں جس ملک میں جس جگہ بھی مدرسہ زندہ ہے وہاں دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، تبلیغ زندہ ہے، کیونکہ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ میرا اللہ کون ہے۔
کہ ہم مدرسے کی قدر کریں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد